سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے شام، فلسطین اور بیت المقدس کی فضیلت قرآن اور حدیث سے جو ثابت تھی اس پر گفتگو عرض کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعۃ المبارک میں فاتحین بیت المقدس کے متعلق گفتگو آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس جمعۃ المبارک میں فاتحین بیت المقدس کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچپن میں ہی تھے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ وہاں سے چلتے چلاتے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں پہنچے اور وہاں سے بکتے بکاتے بادشاہ کے محل میں جا پہنچے۔ بادشاہت سے، محل سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے جیل اور پھر جیل سے تخت شاہی نصیب فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے، اس کی آواز تھوڑی کم کریں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائی اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر کے اندر بلوا لیا۔ پہلے یہ شام کے علاقے میں آباد تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت شام کی طرف ہوئی تھی، اور شام کا علاقہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین کہلاتا تھا۔ وہیں پر ہی بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تھی، اور یہ مقام انتہائی مقدس اور متبرک سمجھا جاتا تھا۔ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد یہ ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں کے زیر تسلط رہا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے والد نے شام سے ہجرت کی اور مصر کے علاقے کے اندر جا کر آباد ہو گئے، تو پیچھے آہستہ آہستہ کفر و شرک نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، اور یہ وہی قوم تھی جو شام سے ہجرت کر کے یہاں مصر میں آباد ہوئی تھی۔ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے جب ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر حد سے زیادہ ظلم کیے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے واپس اپنے آبائی علاقے کے اندر چلے جائیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب یہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ قوم عمالقہ اس وقت کی انتہائی طاقتور قوم تھی، وہ آباد ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا کہ آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، یہ علاقہ آپ کے زیر نگی آ جائے گا اور آپ اسے فتح کر لیں گے۔ لیکن قوم نے یہ جواب دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گویا انہوں نے ٹکا سا جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر یہ سزا مسلط ہوئی کہ تم اس وادی کے اندر، وادی تیہ میں، جہاں پر نہ کوئی پانی کا انتظام تھا، نہ کوئی سایہ تھا، نہ وہاں پر کوئی زراعت ہو سکتی تھی، ایسی وادی کے اندر 40 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سرگرداں پھرایا۔ اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، حضرت ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی بھی بنے اور حکمران بھی بنے۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہ وعدہ لیا کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم قوم عمالقہ کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ رکھا ہے کہ اگر تم نے ان کے ساتھ جہاد کیا تو میں تمہیں فتح نصیب فرما دوں گا۔ بہرحال حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ قوم جہاد کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ اس لشکر کے اندر وہ شخص شریک نہ ہو جس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ شخص بھی شریک ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل پیچھے بیوی کی طرف مائل ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص بھی اس جہاد کے اندر شریک نہ ہو جس کی بکریاں حمل سے ہوں اور بچے جننے والی ہوں، یا اسی طرح وہ شخص بھی اس جہاد میں شریک نہ ہو جس نے مکان بنایا ہے اور ابھی چھت ڈالنے کے قریب ہے، تو ایسے لوگ اس جہاد کے اندر شریک نہ ہوں۔ بہرحال حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر قوم عمالقہ کے قریب پہنچے تو ایسا سورج غروب ہونے کے بالکل قریب تھا یا غروب ہو رہا تھا۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کو خطاب کر کے کہا، انک مامورۃ و انا مامور، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہم احبسہما علینا، اے اللہ اس سورج کو ہمارے لیے روک دیجئے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ عصر کی نماز کو ادا فرما سکیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کسی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے سورج کو نہیں روکا تھا اور نہ اس کے بعد کسی اور کے لیے سورج کو روکیں گے۔ یہ واحد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے جن کے لیے اللہ نے سورج کو روکا اور انہوں نے عصر کی نماز کو ادا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے قوم عمالقہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فتح نصیب فرما دی۔ تو شام کا علاقہ، یہ بیت المقدس پہلی مرتبہ فتح ہوا اور اس کے پہلے فاتح کہلائے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ اس کے بعد یہاں پر اسی طرح بنی اسرائیل جو اہل ایمان تھے آباد چلے آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد
ان کے اندر اخلاقی اور عقیدے کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے بہت بڑی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا۔ عقیدے کی بڑی خرابیاں ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ تو یہ بیت المقدس جو ایک خاص اللہ رب العزت کا گھر تھا، دوبارہ شرک کا گڑھ بنتا چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شام کے علاقے کی طرف گورنر بنا کر اور سپہ سالار بنا کر وہاں جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ اس بیت المقدس کا اور فلسطین کا جو علاقہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد بیت المقدس کے اندر جو ان کے عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء اور راہب اور ان کے کتابوں کے علماء تھے، وہ ایک دن قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھ کے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہمارے پاس ہماری کتابیں موجود ہیں، تم اتنے دنوں سے 1 مہینہ ہو چکا ہے ہمارے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہو، ہمارے پاس پانی بھی وافر مقدار میں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی وافر مقدار میں ہے، تم جو چاہو مرضی کر لو، 1 مہینہ کیا 1 سال تک یہاں پڑاؤ کیے رہو تو یہ قلعہ تم سے کبھی بھی فتح نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ اس کو وہی شخص فتح کر سکتا ہے جو ایک درویش منش انسان ہوگا، جو اس کی یہ صفات ہوں گی، اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، اس کی سادگی اس قدر ہوگی، اس کی فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو سوچنے لگے کہ یہ ہو نہ ہو خلیفہ وقت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت یہ جو قلعہ ہے یہ فتح نہیں ہو رہا، اور انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ کا خلیفہ وقت تشریف لائے تو ہم یہ چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہونے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، آپ کے جسم کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ ایک بہت بڑے علاقے کے لیے اور لوگوں کے زعماء اور علماء سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کپڑے کچھ اور پہن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مشورہ دیا گیا، مجبور کیا گیا تو اندر سے ایک اور جوڑا منگوایا اور پہن لیا، لیکن جب باہر نکلے فوراً واپس اندر تشریف لے گئے، اس جوڑے کو اتارا اور دوبارہ اپنا وہی پرانا جوڑا جس کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے اس جوڑے کو پہن لیا۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ بہرحال اپنے ساتھ ایک خادم لیا۔ آج ایک بادشاہ تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹا سا وزیر بھی چلتا ہے تو اس کے پیچھے 10 گاڑیاں ہوتی ہیں، اور یہاں 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اتنا بڑا سفر کر رہا ہے جو 700 میل کی مسافت پر ہے مدینہ سے بیت المقدس، لیکن ان کے ساتھ ایک ہی سواری ہے اور ایک ساتھ خادم اور غلام ہے، اور ایک تنہا امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور چلنے کا انداز دیکھیے، فرمانے لگے ایک سواری ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ 1 کوس تک میں اس سواری کے اوپر بیٹھوں گا، پھر 1 کوس کے بعد تم اس سواری کے اوپر بیٹھنا، قربان جائیے۔ دنیا نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ وقت کے امیر المومنین اس اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور ایک غلام اونٹ کے اوپر سوار ہو کر ان کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ کیا کوئی دنیا ایسے بادشاہ کی، ایسے حکمران کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے
حقیقت نہیں، بالکل اس چیز کی مثال، ایسی سادگی کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اور یقین جانیے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں شام کے علاقے کے اندر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اندر اونٹ کی نکیل تھی اور غلام اونٹ کے اوپر سوار موجود تھا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے آئے۔ مورخین نے لکھا ہے درمیان میں پانی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جوتیاں اپنے ہاتھوں کے اندر اٹھا لیں اور اپنے تہبند کو سمیٹ لیا۔ پانی کے اندر سے گزرے تو تہبند بھی گیلا ہو چکا تھا، پاؤں مٹی سے گیلے ہو چکے تھے، کیچڑ لگ چکا تھا اور ہاتھوں کے اندر جوتیاں موجود تھیں۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، امیر المومنین، آپ اتنے بڑے علاقے کے لیے، یہاں کے لوگ تہذیب یافتہ ہیں، تمدن یافتہ ہیں، یہاں کی ثقافت بڑی معروف اور مشہور ہے، زراعت پیشہ لوگ ہیں، آپ کو اس حال کے اندر دیکھیں گے تو آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیسے امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت کیسے مسلمانوں کے ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح سے یہ الفاظ سنے تو غصے ہو گئے، فرمانے لگے، عبیدہ اگر یہ کوئی اور بات کہتا تو میں اس کو برداشت نہ کرتا، لیکن میں نے لسان نبوت سے تمہاری فضیلت سنی ہے کہ عبیدہ میری امت کا امین ہے، اس لیے میں تمہاری بات کو گوارا کر رہا ہوں۔ عبیدہ کیسی بات کرتے ہو؟ کیا ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں عزت ملی؟ عمر تو وہ تھا جسے اونٹ چرانا نہیں آیا کرتے تھے، روکھی سوکھی روٹیاں کھا کے ہم گزارا کیا کرتے تھے، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ یہ کر لو۔ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے عمر کو جو عزت بخشی ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں بخشی، ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عمر کو عزت بخشی ہے۔ ہماری عزت ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، ان فضول رسومات، ان فضول چیزوں، اچھے کپڑے پہن لینے سے، اچھی سواریوں کے اوپر بیٹھ لینے سے ہماری عزت نہیں، ہماری عزت دین اسلام کی وجہ سے ہے حقیقت۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب فلسطین میں پہنچے، شام میں پہنچے، تو ان کے علماء، ان کے راہب اور بڑے بڑے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ قربان جائیے، وہ حضرت عمر فاروق کو بھی دیکھتے جاتے تھے، اپنی کتابوں کو بھی دیکھتے جاتے تھے، جو حضرت عمر فاروق کے سراپا کا وہ مطالعہ کرتے جاتے، ایک ایک حرف رب کی طرف سے اترنے والا ان کی کتابوں کے اندر حرف بہ حرف صادق سے نظر آ رہا تھا۔ جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہنے لگے، امیر المومنین، آپ اگر پہلے تشریف لے آتے تو یہ اتنی لڑائی نہ ہوتی، اتنے دنوں تک یہ محاصرہ پیش نہ آتا۔ یہ لیجئے چابیاں، ہم بیت المقدس بغیر کسی لڑائی کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر آپ کی صفات پائی ہیں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا شخص ایسا شخص ہوگا جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، اور ہم نے وہ خوبیاں ساری کی ساری آپ کے اندر موجود پائی ہیں۔ تو دوسرا جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اس کی آواز کا صحیح کرو، دوسرا لگا لیں۔ دوسرے فاتح بچوں کو خاموش کرو۔ تو دوسرے فاتح کہ جن کے مبارک ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح نصیب فرمائی، وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات اور انتشار کی وجہ سے کہ ہر ایک
اپنی حکومت کو بچانے کے چکر میں ہر شخص جو ہے اپنی حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے۔ بس رہنے دیں۔ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے۔ ایک طرف خلیفہ بغداد تھے، دوسری طرف مصر میں عبیدیوں کی حکومت تھی۔ بغداد کے اندر جو ہے عباسی خلفاء تھے اور مصر کے اندر عبیدی حکمران تھے۔ اور یہ جو عبیدی حکمران تھے یہ وہ لوگ تھے جو شیعت کا مذہب رکھتے تھے اور دین اسلام اور مسلمانوں کے انتہائی سخت خلاف تھے۔ ان بدبختوں نے جو ہے سلجوکیوں کو شکست دے کر بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیا اور افتخار الدولہ یہ ان کا نائب تھا۔ 490 ہجری کے اندر یہ بیت المقدس کا حکمران بن گیا۔ اسے جب یہ بات محسوس ہوئی کہ صلیبی نے دوبارہ بیت المقدس کو فتح کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے تو اس بدبخت نے ان کے ساتھ خط و کتابت شروع کی اور باقاعدہ طور پر اس نے اس وقت کے ایک بہت بڑے عیسائی سپہ سالار کو خط لکھا اور کہا کہ تمہارا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ تم نے آل علی کے دشمنوں کو یعنی سنی مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اور اس پر میں تمہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اگر کسی قسم کی ہماری تمہیں ضرورت ہو تو ہر موقع پر میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب صلیبی متحد ہو کر بیت المقدس کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کر انہوں نے عکاظ ایک بہت بڑا قلعہ تھا اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ جبکہ عکاظ جو بہت بڑا قلعہ تھا اس کے اندر مسلمان محصور تھے، اس بدبخت کو تو چاہیے تھا کہ جا کر ان صلیبیوں کا مقابلہ کرتا، انہیں شکست دیتا، لیکن یہ بدبخت ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ اور مسلمانوں کے خون کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان بدبختوں نے نہ اس وقت بیت المقدس کی حفاظت کی تھی، اور آج کا شیعہ بدبخت بھی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیت المقدس کا تحفظ کروں گا، یہ حکمران اگر مقابلہ کرنے کے لیے آئے میں اپنا اسلحہ پیش کروں گا۔ آپ بتائیے مجھے 2 مہینے ہو چکے ہیں بیت المقدس کے اوپر ان بدبختوں کے حملہ کیے ہوئے، کیا ایران نے آج تک سوائے اپنے دعویٰ کرنے کے کوئی ایک فوجی یا کوئی بھی اپنی رمق یا اپنے افرادی اعتبار سے ہو کمک یا اس نے مال و دولت کے اعتبار سے ہو کوئی پہنچائی ہے؟ نہیں پہنچائی، نہ آج تک آپ نے سنا ہے۔ یہ بدبخت دراصل مسلمانوں کے خون کا کبھی خیر خواہ نہیں رہا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کا دشمن رہا۔ اس بدبخت نے اس موقع کے اوپر بھی ان لوگوں کو یہی کہا کہ تمہارا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ تم نے مسلمانوں کے خون کو، سنیوں کو قتل عام کیا ہے۔ وہاں عکاظ کے اوپر جب ان صلیبی لشکروں نے حملہ کیا تو وہاں پر اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، ہزاروں مسلمان وہاں پر شہید کر دیے گئے۔ اب ان بدبختوں نے جب دیکھا کہ عکاظ کو ہم نے فتح کر لیا ہے اور مسلمان طاقتیں آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، سلجوقی حکومت نے اگرچہ ان کا مقابلہ کیا لیکن اس وقت ان کے پاس اتنی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ایک وقت آیا پھر 6 جون 1099 کو انہوں نے عیسوی کے اندر انہوں نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا اور مسلمانوں کے خون کے ساتھ جو ہولی کھیلی، تاریخ اس بات پر خود گواہ ہے۔ فرانسیسی مورخ میشو بقول اپنے لکھتا ہے، یہ مسلمانوں کا مورخ نہیں، یہ خود انہی کے انگریزوں کا، انہی کا پالتو اپنی زبان سے لکھتا ہے
کہ حالت یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بوڑھوں کو بڑے بڑے برجوں کے اوپر لے جا کر وہاں سے دھکا دے دیا جاتا تھا، جس سے ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی تھیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، کسی کی ناک ٹوٹ جاتی، اور پھر اسی کے اندر نہ ان کی دوا دارو کی جاتی، ان کی میت کو، ان کے جسم کو وہاں سے اٹھانے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ وہ 2 دن تک، 3 دن تک، 5 دن تک جسم سے خون نکلنے کی وجہ سے تڑپتے رہتے تھے، اور اس حال کے اندر ان کی موت آ جایا کرتی تھی۔ یہ مسلمان بوڑھوں کی یہ حالت تھی۔ نوجوانوں کے جسموں کے ٹکڑے کیے جاتے تھے، پھر ان ٹکڑوں کے اوپر کچھ اور نوجوان لائے جاتے تھے، ان کے سامنے جہاں ان کے باپ کی لاش پڑی ہوتی تھی، جہاں ان کے بیٹوں کی لاشیں پڑی ہوتی تھیں، ان لاشوں کے سامنے وہ بدبخت ان کے بیٹوں کی لاشوں کو، ان کے جسموں کے ٹکڑے کرتے تھے تاکہ ان کے غم کو اور بڑھایا جائے۔ کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ جانوروں کی طرح پھر ان کی لاشوں کو گھسیٹا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ صرف بیت المقدس کے اندر 70,000 مسلمانوں کی لاشیں اس طرح گرائی گئی، صرف بیت المقدس کے اندر۔ میرے بھائی، یہ بات صرف سننے کی حد تک نہیں ہے، یہ صرف کانوں کے سے سن کے نکال دینے کی بات نہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو بڑے تہذیب یافتہ کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو بڑی ثقافت سے مزین لوگ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ او خدارا، او بدبختو، تم اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو، تم نے اس وقت بھی مسلمانوں پر کیا ظلم و ستم ڈھائے۔ یہ صرف بیت المقدس کے اندر کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پورے شام کے علاقے کے اندر، اس پورے ارض قدس کے اندر جتنا مسلمانوں کا خون بہایا گیا، کہتے ہیں کہ جو وہ ایک بہت بڑا پتھر تھا، کہتے ہیں وہاں اتنا خون بہا کہ مسلمانوں کی لاشیں اور خون کے اندر تیرتی ہوئی نظر آتے تھے۔ قبۃ صخر کے پاس مسلمانوں کی لاشیں خون کے اندر تیرتی ہوئی نظر آتی تھیں، کسی کو اجازت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ بچوں کی لاشوں کو کاٹا جاتا تھا، بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور ماؤں کے پیٹوں کو چاک کر کے ان کے اندر سے بچوں کو نکال کر ان کے باپوں کے سامنے، ان کے بھائیوں کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے ماؤں کے پیٹوں سے نکالے ہوئے بچوں کو نیزوں کے اوپر لٹکایا جاتا تھا۔ کیا یہ ایک انسانیت اس بات کو گوارا کر سکتی ہے کہ جو ماں حمل سے ہو، اس ماں کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے بچے کو اس طرح نیزوں پر لٹکایا جاتا ہو؟ کیا تاریخ کے اندر اس سے زیادہ ظلم کہیں نظر آتا ہے؟ لیکن نہیں، اس وقت کے مسلمان بھی اس وقت کی طرح آج کل کی طرح سوئے ہوئے تھے۔ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، کیا آج ہم بھی وہی غفلت کی نیند نہیں سو رہے؟ کیا اس وقت کے مسلمان بھی یہی تماشا دیکھ رہے تھے جو القدس کے اندر آج کل تماشا ہو رہا ہے؟ آج بھی اسی طرح بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ کل نہیں پرسوں کی پوسٹ تھی، 70 معصوم بچے جو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، جن کی عمریں تقریباً کسی کی 1 مہینہ، کسی کی 1.5 ماہ، کسی کی 2 ماہ کی عمریں تھیں، ان بچوں کی لاشیں دکھائی جا رہی تھیں۔ یہ وہ بچے تھے جو ان بدبختوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن کے اللہ رب العزت کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ کیا آج ہم غفلت کی نیند نہیں سو رہے؟ ہمارے اندر کون سی بیداری پیدا ہوئی ہے؟ اگر ہم آج سے اتنی صدیاں پیچھے چلے جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت کے ان حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا، تو مجھے بتائیے آج کی امت مسلمہ کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس وقت لوگوں نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا تو آج کون سا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں یقین جانیے اس دن ایک ویڈیو دیکھی، پوری رات مجھے سکون نہیں آیا۔ ایک بزرگ آدمی جس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، جس کے ہاتھ بڑھاپے کی وجہ سے راشہ زدہ ہو چکے تھے، اپنی کانپتی زبان کے ساتھ اپنے پوتے اور پوتیوں کی لاشوں کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا، اے میرے بچوں، جب تم میرے نبی کے پاس جانا تو انہیں شکایت کرنا، انہیں کہنا کہ یہ لوگ ہماری لاشوں کو دیکھ کر بھی کھیل کود کے اندر مصروف تھے۔ کوئی مسلم حکمرانوں میں سے کوئی حکمران بھی ایسا نہیں تھا جس نے ہمارے لیے کوئی آواز اٹھائی ہو۔ یہ حکمران تو دور کی بات رہی، ہمارے اندر بھی کون سی تبدیلی آئی ہے؟ ہم نے کون سا کھانا پینا چھوڑا ہے؟ ہم نے کون سا ان کے لیے دعائیں کی ہیں؟ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ وہی بدبختی تھی جو اس وقت کے عیسائی حکمرانوں نے کی، اور آج یہ یہود
کہ انہی کے پروردہ پلے ہوئے یہ بدبخت بھی آج بھی القدس کے اندر وہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیر نوجوان پیدا کیا جس کا نام یوسف تھا۔ اس کا اصل نام یوسف ہے اور صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوئے الحمدللہ۔ نور الدین زنگی کے فوج کے اندر انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ نور الدین زنگی ان کی وجاہت کو دیکھ کر، ان کی شجاعت اور بہادری کو دیکھ کر بھانپ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا کام لینے والے ہیں۔ حالانکہ نور الدین زنگی کی اپنی اولاد بھی تھی، وہ چاہتے تو اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنے بعد خلیفہ بنا کے جاتے، لیکن نور الدین زنگی نے جاتے جاتے صلاح الدین ایوبی کو فرمایا کہ آج کے بعد اس لشکر کے امیر تم ہو۔ اور پھر نور الدین زنگی کی اپنی خواہش یہ تھی کہ میں کسی طرح بیت المقدس کو فتح کر لوں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑا انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک بڑھائی کو بلا کر ممبر تیار کروایا تھا، اور اس ممبر کی تیاری پر 5 سال لگے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا عالی قسم کا ممبر تیار کیا گیا ہوگا، کیسی نفاست کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہوگا۔ لیکن یقین جانیے جس وہ ممبر تیار کر کے لایا گیا، نور الدین زنگی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تصور میں اس ممبر کو بیت المقدس کے اندر دیکھ رہے تھے، لیکن آنسو تھے۔ لوگوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرے دل کی خواہش یہ تھی جب یہ ممبر تیار ہو جائے میں اسے بیت المقدس کے اندر نصب کراؤں گا، اور پھر بیت المقدس کے اندر کھڑے ہو کے یہاں اس کے اوپر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی۔ لیکن وہاں پر ظالم حکمران مسلط ہیں، ہمارا بس نہیں چل رہا۔ لیکن اخلاص اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ نور الدین زنگی کی اس اخلاص اور نیت سے بھرپور چیز کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہی ممبر وہاں بیت المقدس کے اندر رکھوایا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ بہرحال اس کی ایک لمبی داستان ہے۔ اس سے پہلے حطین کا مقابلہ ہوا۔ آپ یقین جانیے صلاح الدین ایوبی اس وقت تنہا آدمی تھا جس نے صلیبیوں کو ناکو چنے چبوائے۔ یہ متحدہ لشکر لے کر صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں حطین کے مقام پہ جمع ہوئے تھے، اور یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی۔ صلیبی ویسے تو عیسائیوں کے ساتھ بہت بڑی جنگیں ہوتی رہیں، لیکن صلیبی جنگ اس کو کہا جاتا ہے جس میں ان کے علماء بھی اپنے عبادت خانوں سے باہر نکل کر لوگوں کو جمع کر کے ان کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے نکلے ہوں، ان کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ اور یہ صلیبی جنگ کی ابتدا سید حضرت مولانا صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر پیش آئی ہیں۔ 100 جنگیں صلاح الدین ایوبی نے اپنی 57 سالہ جنگ کے اندر لڑیں، اور حطین کے مقابلے میں حطین کے میدان کے اندر جتنی بڑی جنگ لڑی گئی، تاریخ گواہ ہے کہ پوری یورپین طاقت حطین کے اندر جمع تھی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اللہ رب العزت نے صلاح الدین ایوبی کو حطین کے مقام پہ بہت زبردست فتح نصیب فرمائی۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ رات کی تنہائی میں یہ کئی دنوں سے سوتے نہیں تھے، کئی دن ہو گئے تھے، فکر مند تھے کہ ان کو کیسے شکست دی جائے۔ بہت بڑا لشکر ہے، فرماتے ہیں مورخین لکھتے ہیں، ان کے کاتب اصفہانی خود اپنے عماد الدین اصفہانی لکھتے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں مسلسل 7 دن ہو گئے تھے صلاح الدین ایوبی اپنی چارپائی کے اوپر انہوں نے کبھی کمر سیدھی نہیں کی تھی۔ جب نیند آتی تھی جو ان کا خیمہ لگایا گیا تھا اس کے چوپائے کے ساتھ کھڑے ہو کے تھوڑا سا اونگھ لیا کرتے تھے، لیکن پھر آنکھ بیدار ہو جاتی۔ لیکن 7ویں دن یہ اپنے لشکر میں چکر لگانے کے لیے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، صبح لڑائی ہونی تھی، کہیں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں آ رہی تھیں، کہیں اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی تھیں، اور کہیں سے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر کوئی مجاہد اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ کسی کو تلاوت میں کرتے دیکھا، کسی کو سجدے میں پڑے ہوئے دیکھا، کسی کو رب کے سامنے آہیں بھرتے ہوئے دیکھا۔ صلاح الدین واپس آئے اور کہنے لگے عماد الدین سے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں جس لشکر کے اندر اس جیسے سپاہی موجود ہوں وہ لشکر کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہے۔ میں آج انشاءاللہ سکون کی نیند سوؤں گا۔ اس رات عماد الدین اصفہانی کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی نے تھوڑا سا آرام کیا، تہجد کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے۔ فرماتے ہیں صبح بیدار ہوئے، اپنی لشکر کو ترتیب دیا، ادھر طبل بجا جنگ کا، تو کیا دیکھتے ہیں ایک نوجوان ہے،
اور منقوس اس کا نام ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہ نوجوان ابھی عالم شباب کی جوانیوں کی کچھ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، یعنی اس کی عمر کوئی 16-17 سال یا 18 سال کے قریب تھی۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور عیسائیوں کے لشکر کے اوپر پہلی صف کے اوپر جا کر حملہ کیا۔ عیسائی حیران تھے، یہ کیسا نوجوان ہے، اسے نہ کوئی ڈر محسوس ہوا، نہ کسی قسم کی کوئی اور چیز محسوس ہوئی ہے، ہو نہ ہو یہ صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے یہ منقوس نامی نوجوان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا نہیں، یہ ایک غلامی کی زندگی گزارنے والا ایک غلام نوجوان تھا۔ اسے کیا پتا کہ جذبہ ایمان جب دلوں کے اندر آتا ہے، جذبہ جہاد جب دلوں کے اندر آتا ہے، تو صلاح الدین ایوبی جیسے تیور بھی اس نوجوان جیسے لوگوں کے اندر پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن وہ جذبہ تو ہونا چاہیے نا بھائی، وہ صلاحیتیں تو ہونی چاہیے، ایسی چیزیں تو ہونی چاہیے۔ لیکن آج کے حکمران، آج کے نوجوان کو دیکھیے، اسے کرکٹ کھیلنے سے فرصت نہیں، اسے کھیل کود سے فرصت نہیں۔ ایک طرف فلسطین کا مقابلہ، فلسطین کے اوپر حملہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے شہید، اور یہاں کرکٹ کے مقابلے کے اندر ہمارے نوجوان صبح سے لے کر شام تک اس بحث میں لگے ہوئے، کون جیتا کون ہارا، کون کیا کر رہا کون کیا کر رہا۔ خدا را کبھی تو غور کیا ہوتا ان نوجوانوں کے اوپر۔ میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، مجھے ایک واقعہ اور بھی یاد آیا نبی کے زمانے کا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح ایک نوجوان شریک ہوتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا اس کی میت آسمان سے اتر رہی ہے۔ صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ یہ کون ہے، پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت فلاں صحابی ہیں۔ فرمایا کہ اس کی میت ابھی آسمان سے اتری ہے، یوں لگتا ہے کہ اس کے جسم کو غسل دیا گیا ہے، پتہ کرو یہ گھر سے کس حال کے اندر آیا ہے۔ پتہ کرایا گیا تو اس کی بیوی کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پہلی رات تھی شادی کی، یہ میرے ساتھ سویا، ادھر سے اعلان ہو گیا کہ چلو جہاد کے لیے، یہ اسی حال کے اندر جہاد کے لیے نکل گیا۔ یا رسول اللہ یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، غسل نہیں کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام بھی مسکرا دیے، فرمایا قربان جائیے تمہارے اخلاص کے اوپر، قربان چاہیے تمہاری قربانی کے اوپر، تم نکلے تو کس حال کے اندر تھے۔ اللہ کو تمہاری قربانی اتنی پسند آئی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ کس حال کے اندر نکلا ہے، جاؤ اور اس کی میت کو اٹھا کر آسمانوں پہ غسل دے کر دوبارہ مسلمانوں میں پہنچا دو۔ مجھے یہ واقعہ پڑھ کے یقیناً وہ صحابی کا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال صلاح الدین ایوبی نے حطین کے مقام کے اوپر ان بدبختوں کو زبردست شکست دی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے صلاح الدین ایوبی کے لیے بیت المقدس کے راستے آسان فرما دیے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، کچھ دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پر صلح کر لی اور چابیاں حوالے کر دی۔ صلاح الدین اندر داخل ہوئے، بیت المقدس کو صاف کرایا، وہاں شبیہیں لگی ہوئی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور خنزیر کی تصویریں ان بدبختوں نے بنائی ہوئی تھی۔ ایک ہفتہ مسلسل لگا، ایک ہفتے مسلسل کے صفائی کے بعد اس کے بعد جمعہ پڑھایا۔ ابو المعالی نے جو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قاضی القضات بھی تھے اور بہت بڑے صوفی منش بزرگ بھی تھے، انہوں نے پہلا خطبہ پڑھا۔ قربان جائیے وہ کیا عالم ہوگا جب بیت المقدس کے اندر 1000 سال کے بعد، تقریباً 988 سال کے بعد دوبارہ یہ بیت المقدس فتح ہو رہا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پہ، وہ جہاں پہ رب کی توحید کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، 1000 صدی سے ویران پڑی ہوئی تھی، وہاں صلیبیں لگائی جا چکی تھی، خنزیر کی شبیہیں بنائی جا چکی تھی۔ مجھے بتائیے جب صلاح الدین ایوبی نے اور اس کے لشکر والوں نے جب وہاں پر اپنی پیشانی ٹیکی ہوگی تو اللہ رب العزت کو بھی ان لشکر والوں پہ کتنا فخر محسوس ہوا ہوگا، اور اس زمین کو بھی کتنا فخر محسوس ہوا ہوگا۔ یقین جانیے آج اسی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، اسی جیسے نوجوانوں کی، منقوس جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ بس اپنے اندر جذبہ جہاد بیدار رکھیے، اپنے اندر مسلمانوں والا شیوہ بیدار رکھیے، ایک نہ ایک وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی نہیں تو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو ہم امام مہدی کے ہاتھ پہ ضرور بیعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن میں آخری بات عرض کروں، صلاح امام مہدی کا جو لشکر ہے وہ اس کی تعداد صرف کتنی آئی ہے؟ 12,000۔ احادیث میں کتنی آئی ہے؟ ہاں، صرف ارادے نہیں، جذبات چاہیے۔
حالانکہ امت مسلمہ کی مسلمانوں کی تعداد اس وقت اربوں میں موجود ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کا ساتھ دینے والے صرف کتنے ہوں گے؟ 12,000۔ اس کے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان غیر مسلموں کے پروپیگنڈے کا اس قدر شکار ہوں گے، اور یہی غفلت کی نیند جو آج سوئے ہوئے ہیں اس وقت بھی یہی غفلت کی نیند ہوگی، اور اسی وجہ سے شاید اس وقت بھی امام مہدی کا ساتھ دینے والے مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے۔ بہرحال ہم اللہ رب العزت سے اتنی دعا ضرور کرتے ہیں، یا اللہ اگر ہم اس وقت زندہ رہے تو امام مہدی کے ہاتھ پر، اللہ اگر انہوں نے دعویٰ کیا اس وقت، ہم انشاءاللہ زندہ رہے تو ان کے ہاتھ پہ ضرور بیعت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور آج بھی ہم امت مسلمہ کا درد رکھتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب یہاں پر شعر کہا ہے، کہتے ہیں اقصا پہ جو ہوتے ہیں وہ قرباں مسلسل، اقصا پہ جو ہوتے ہیں وہ قرباں مسلسل، کرتے ہیں فرشتوں کو بھی حیران مسلسل، اب بھوک ستائے گی نہ پیاس ان کو لگے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوب کہا ہے، ذرا پھر سنیے۔ کہتے ہیں اب بھوک ستائے گی نہ پیاس ان کو لگے گی، جنت میں ہیں سرکار کے مہمان مسلسل۔ سرکار سے مراد یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہیں اب ان کو بھوک پیاس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جنت میں وہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ دو بول دلاسے کے ہی کہہ سکتے تھے، لیکن ہیں کھیل میں مصروف مسلمان مسلسل، سن کر بھی یہ مظلوم کی چیخوں کی صدائیں، خاموش ہیں دنیا کے حکمراں مسلسل۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو دوبارہ آزادی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔